پاکستان ہندوستان کی جب بھی کوئی جنگ لگتی ہے، کوئی بھی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں نا، تو فوراً وہ روایات جس میں غزوہ ہند کا ذکر آ رہا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، پھر سوشل میڈیا پہ پھیل بھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو ہمارے یہاں پاکستان میں حالات ہیں ہندوستان کے ساتھ جو چل رہے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو روایات آ رہی ہیں ان روایات کی کیا اسی غزوہ ہند کا ذکر آ رہا ہے یا کسی اور غزوہ ہند کا ذکر ہے؟ دیکھیں، روایات جب بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اس کا ایک پیٹرن ہے، سیٹلڈ پیٹرن ہے، اسی کے مطابق دیکھنا چاہیے اور اس کی سند پہ غور کیا جاتا ہے، اس کے متن پر غور کیا جاتا ہے، پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دین میں کسی بھی طریقے سے ثابت ہو رہی ہے یا ریجیکٹڈ ہے، صحیح، اس کو وہی پیٹرن۔ اور میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں کسی بھی چیز کی نسبت کرنے کے لیے احتیاط چاہیے۔ صحیح، غزوہ ہند سے متعلق دو روایات ہے، اور ہر وہ روایت جو غالباً حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس کے اندر آخرت میں غزوہ ہند ہونے کا ذکر ہے، اس میں کوئی بھی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس کو صحیح محدثین نے قرار دیا۔ صحیح، جگہ محدثین کو آپ پڑھ لیجئے گا، آپ امام صاحبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کیا، دیگر علماء نے بھی، ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت روایت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک چیز جب عند تحقیق وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ثابت بات ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر میں آج اگر کوئی بھی چیز بیان کر دوں کہ ابھی جو غزوہ ہو رہا ہے یہ غزوہ ہند ہے یا کل کو جو ہوگا وہ غزوہ ہند ہے، یہ ایک جرات ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر جب نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نام ہے، بالکل احتیاط چاہیے۔ اس میں دو قسم کی روایت آ رہی ہیں، ایک امام نسائی لے کر آتے ہیں اپنی نسائی میں، وہاں پر حضرت ثوبان سے روایت آ رہی ہے، اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک روایت آتی ہے لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہے، اسی طریقے سے نسائی میں بھی ابو ہریرہ سے آ رہی ہے، ابن ابی عاصم میں جو روایت کی وہ بھی ابو ہریرہ سے ہی روایت کیا ہے۔ اب یہ دو مختلف روایت آ جاتی ہیں، حضرت ثوبان کی الگ ہے، ابو ہریرہ کی الگ آ رہی ہیں۔ ان دونوں روایات میں سے کون سی روایت کو آپ درست سمجھتے ہیں یا محدثین نے اس کو درست قرار دیا گیا اور ہم اس سے کوئی استدلال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جتنی بھی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہو، نسائی کی ہو، یا نعیم بن حماد جو لے کر آئے جو آخری زمانے میں غزوہ ہند کو ڈسکس کریں، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح روایت نہیں ہے، اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ ان میں سے ہر ایک روایت کو بھی دیکھ لیں گے تو علماء نے کلام کیا ہے، کسی میں ابن عبیدہ کی وجہ سے جرح کی ہے کہ وہ قابل اعتمادی بندہ نہیں تھا، کسی کے اندر مبہم راوی ہے، کسی میں ارسال کی علت ہے، کسی میں تدلیس کی علت ہے، یعنی ہر ایک روایت کے اندر عیب ہے، اور ایسا عیب ہے کہ جس پہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جس وقت غیر معتبر لوگ کوئی خبر لے کر کے آتے ہیں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، جب تحقیق سے پتہ چل رہا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں، نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے امام ذہبی کو اگر آپ پڑھیں گے تہذیب کے اندر، انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ یہ حدیث جو ہے منکر درجے کی روایت۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں گے نسائی کی جو ثوبان والی روایت ہے، وہ ایک روایت ایسی ہے جو اپنی سند میں بھی بالکل ٹھیک تھی، اور اس کا متن بھی آپ کو دیکھا سچ ثابت ہوا، کہ مستقبل کی پیشگوئی کی روایتیں ہوتی ہیں، اگر یہ سند میں بالکل ٹھیک ہو تو متن چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ جب وقوع ہو جائے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بالکل سچ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے صحابہ کرام کی جو کاوشیں ہوں گی، کہاں تک اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کامیاب کرے گا، اس کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہند اور سندھ تک بھی یہ لوگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بالکل ان کے ساتھ نصرت ہوگی۔ یہ روایت ثوبان کی بالکل صحیح ہے، اور یہ وقوع ہو چکا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے، غزوے کا آغاز ہو گیا تھا، پہلا غزوہ جو ہے نا وہاں غزوہ بھیجا گیا سندھ اور ہند کی طرف، اس کے بعد دوسرا غزوہ تھا اور لشکر تھا جس کو بھیجا گیا، جس میں محمد بن قاسم تھے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے شاید یہ پہلے نہیں تھے، یہ دوسرا لشکر تھا جو بھیجا گیا تھا، اور یہ چونکہ ہو چکا اور یہاں پر اس وقت کچھ کامیابی بھی ہوئی، اسلام بھی یہاں پر داخل ہو چکا، پورا ہندوستان فتح نہیں ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن آغاز ہو چکا تھا، تو یہ پیش گوئی جو تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ پوری ہو چکی ہے۔ جو آخری زمانے سے متعلق ہے چونکہ وہ بات نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ہم احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک اعلیٰ نام ایسا نہیں ہے کہ ہم غیر ثابت شدہ باتوں میں بھی بیان کریں۔ یعنی جو غزوہ ہند کے حوالے سے نسائی کے ثوبان سے جو روایت آ رہی ہے اس وقت صحیح قرار دے رہے ہیں، وہ بھی معاملہ ہو چکا ہے، اب یہ ہونا نہیں ہے کوئی غزوہ ہند نہیں، وہ ہو چکا ہے۔ ہاں، ویسے اگر کوئی بھی جہاد ہو رہا ہے، کوئی قتال ہو رہا ہے، وہ ہمارے دین کے اصول اور ضوابط پر پورا اترتا ہے، وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے سازش ہے، تو وہ بالکل اللہ کی فضیلتیں جتنی قرآن پاک میں فساد کو ختم کرنے کی فضائل ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا نام لے کر اللہ کے نبی وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ابھی کسی بھی جہاد کو یا کسی بھی ایک اسٹرگل کو ہم نام لے کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ جی ناظرین کو آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ غزوہ ہند کے حوالے سے جو روایت آ رہی ہے وہ واقعہ ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ کل ہونا ہے، اور واقعات ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خاص نام لے کر فضیلت کے حوالے سے جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ واقعہ ہو چکا ہے، لہٰذا آئندہ ان روایتوں کو آئندہ ہونے والے واقعات پر نوجوان سوشل میڈیا پہ کوٹ نہ کریں۔ اس سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، ابھی وہ ہمارے ایک وزیر کی جانب سے وہ بیان بھی آیا تھا، محمد بن قاسم کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ اس حدیث پاک میں جو فضیلت آ رہی ہے یہ واقعہ ہو چکا ہے ان کے اندر۔ اب مسئلہ یہ کہ محمد بن قاسم کو ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا سر، ان کے حوالے سے بھی دو ورژن ملتے ہیں ہمیں، ایک ورژن تو وہ ملتا ہے کہ جو ان کو نیک صالح پاکیزہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ایک ہے ورژن وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو یہاں پر عورتوں کے لیے آیا تھا
اور دیگر برائیوں کے لیے یہاں پر آیا تھا. یہ کوئی اسلام کے نفاذ کے لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اس کو اس طرح ہیرو بنا کر پیش کر دیں. اب یہ دو ورژن ہمارے سامنے آتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سا ورژن ہمارے لیے اچھا ہے؟ دیکھیں ہمیں ہر چیز کی اصل معلوم ہونا چاہیے. ہماری بہت سی ویڈیوز پیچھے ایسی گزری ہیں خاص طور پر محرم کے دنوں میں جس میں یہ نقطہ میں نے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا, ہم دونوں نے ذکر کیا تھا کہ رافضی اور ناصبی جو تھے یہ ایسا ایک فتنہ رہا تھا, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ گڑبڑ کی. یہی وجہ ہے کہ روایت الحدیث میں سب سے زیادہ بڑا درجہ جسے کہا جاتا ہے نا موضوعات کا, جھوٹ باندھنے کا, خیانت کرنے کا, ان دو کی طرف سے رہا تھا. چونکہ دشمنی پیدا ہو چکی تھی لہٰذا وہ ہر چیز کے دو ورژنز ملتے ہیں. حضرت علی کی شان, حضرت علی کی کریکٹر اسیسینیشن, دیگر صحابہ کی شان کے حوالے سے بھی مواد ملتا ہے, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے بھی مواد ملتا ہے. یہ اصل جس کے ذہن میں ہمارے سننے والوں میں سے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ محمد بن قاسم کا یہ جو لشکر تھا یا اس سے پہلا جو لشکر تھا یہ دور ایسا تھا جس میں وہ لوگ موجود تھے کہ جو ایک مخصوص طبقے کو بالکل ناقابل برداشت. حضرت امیر معاویہ کا دور تھا, آگے جو ہے وہ سلسلہ جو چل رہا تھا, یہ ایک مخصوص طبقہ ایسا تھا جس کو تو بالکل باتا نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے کام, سارے کام تو ٹھیک شریعت کے مطابق نہیں ہوئے. جہاں نبی موجود رہے وہاں کبھی بھی 100% ایکوریسی کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہو یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے. گڑبڑیں تو چلی ہیں, لیکن مسئلہ صرف یہ ہوا کہ محمد بن قاسم کی جو کاوش تھی وہ کامیابی تھی اس دور میں ہوئی. اگر بولا جائے کہ یار یہ بالکل اخلاص کے ساتھ گیا تھا, اسلام کے درد تھا, اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اس نے لشکر لے کر گیا تھا, تو ایک مخصوص طبقہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کے بھی دو ورژن بن گئے. جیسے ہر صحابی سے متعلق دو ورژن بنے میں, محمد بن قاسم کو ایک ورژن میں پڑھیں گے تو وہ نہایت نیک انسان تھا اور بڑا اللہ کی راہ میں قتال کو پسند کرتا تھا, فساد کے رد کے لیے وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن دوسرا ورژن پڑھ لیا جائے گا تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوگا. دنیا دار بندہ تھا, مال و دولت کا لالچی تھا, خواتین کے لیے زیاد کرتا تھا, اللہ کے لیے کچھ بھی اس میں نہیں کیا. یہ دو ورژن مل جاتا ہے, اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس سے. تو جو سامعین ہے وہ کہتے ہیں اس کو لیں اس کو لیں, سن کی بنیاد پر کسی کو فاسق نہیں بولا جا سکتا. اللہ قرآن میں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایک بندے کا ایمان ثابت ہے, مومن ہے, اس کو فاسق کہنا سب سے بری بات ہوتی ہے. شک کی بنیاد پر فاسق نہیں بول سکتے. اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کیس عدالت میں چلا جائے, ایک گواہ آدھے کھڑا ہو کر بول رہا ہو کہ سر یہ ایک نمبر کا 2 نمبری بندہ ہے, اور دوسرا آدھے گواہ کھڑا ہو کے بول رہا ہو یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کریکٹر ایسا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان دو عادلوں کی بنیاد کے اوپر کیا فیصلہ آپ کریں گے, یا دونوں کی گواہیوں کو رد کر دیں گے, یا کم سے کم ایسی متضاد شہادتوں کی بنیاد پر کسی عادل کو فاسق آپ نہیں بنا پائے. فاسق کا نام دینا بہت بری چیز. اگر تاریخ میں دو ورژنز آئے ہیں اس کے نیک ہونے کے اور اس کے برے ہونے کے, تو ہم اس شک کی بنیاد پر کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے. اس کے ہم معاملہ کہتے ہیں اللہ جانے, لیکن ہمیں اچھائی کو ہی غالب رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے ثمرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا دوسرا سوال یہ ہے یہاں پر, اور ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ جو آپ نے فساد کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی بہت اچھی اور بہترین, اس کا نتیجہ آیا ہے, پیمنٹس بھی اچھے ہیں, اس کے نیچے سب کو سمجھ میں بھی آئی, یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی. اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ جو ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ لگی ہوئی ہے اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں, اس میں کون سی فساد کی صورت نظر آتی ہے ان آیتوں کے زمرے میں؟ دیکھیں ہر چیز ایک عالم دین کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ڈسکس کرے گا, کچھ چیزیں اس کی لیمٹ سے باہر ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ چونکہ مولانا ہے یا اس کو تھوڑا بہت قرآن پاک آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہر چیز کے اندر اس نے رائے دینی ہے. وہ فلسطین کی بات چل رہی ہو, یہاں پر ملا جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوگا, تو بھائی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا معلوم ہے یا نہیں, کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, کسی سے آج تک فون پہ بھی بات نہیں کی ہوگی, وہاں رائے لیں. تو جو زمینی حقائق ہوتے ہیں نا, جب یہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایکچولی صورتحال, مثال کے طور پر پہلگام کا واقعہ ہوا, وہاں پر چند بے گناہوں کو مار دیا گیا اور مذہب پوچھ کر مارا. اب یہ واقعہ پری پلانڈ ہوا تھا یا یہ واقعہ کروایا گیا تھا, فساد تھا باقاعدہ, یہ فساد ہوا ہے زمین کے اندر, لیکن اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے, اس میں کیا ثبوت سامنے آئے ہیں, کیا ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں, یہ چیزیں ملا یہاں بہتر طے نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنی لمٹ بھی پتہ ہونی چاہیے, تو ہم لوگ بالکل فیصلہ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے پاکستانی جو حکام تھے انہوں نے ایک آفر کی تھی کہ اس کی آزاد تحقیقات کروائی جائے, جس میں نہ پاکستان داخل ہو نہ ہندوستان داخل ہو, باہر کے افراد ہوں وہی انویسٹیگیٹ کریں, بہت اچھی رائے. تو اس چیز کے اوپر حتمی رائے ہم نہیں دے سکتے یہاں پر بیٹھ کر, یہ ایکسپرٹس دیں گے جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو جاننے والے لوگ. ہم زیادہ سے زیادہ یہ بات کر سکتے ہیں جو قرآن پاک سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جب ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے, جب ممالک کے درمیان کوئی بھی میثاق ہو جائے, اس کو توڑنا, وعدہ خلافی پر آ جانا, اس کو فساد قرار دیتا ہے قرآن پاک. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, جب بھی تم معاہدہ کرو کسی کے ساتھ, یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے تمہارا, اس طریقے سے اس کی لاج رکھتی ہے. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور ایک دفعہ جب تم نے مضبوطی کے ساتھ معاہدہ کر لیا اس پر قائم رہے. ایک مسلمان کو پکا حکم ہوتا ہے. کفار کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ہو گیا تھا کہ وہ بار بار معاہدہ کرتے, کفار توڑ دیتے, پھر کرتے بالکل یہ مزاج جسے قرآن پاک نے ذکر کیا, بار بار کر کے تو مزاج بنا لیا ان لوگوں نے.
لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کیا حکم تھا؟ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ہر وہ کفار جنہوں نے ہم سے معاہدہ کیا اور انہوں نے کسی طرح کا کوئی غدر نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے۔ حالانکہ مشرکین کی بات چل رہی ہے، اور ان مشرکین کی جن کے پیچھے اللہ نے فبشرھم بعذاب الیم، کہ ان پر اب اللہ کا عذاب آئے گا، ان کی بات کرتے ہو۔ تو ہمیں بہت شدت کے ساتھ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ معاہدہ قوموں کے درمیان ہوتا ہے، اس کی پاسداری کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قوموں کے درمیان معاہدہ ہو، اس کی خلاف ورزی کر لی جائے، اس کو فساد ہمارا دین قرار دیتا ہے، اور اس بنیاد پر جنگیں بھی ہوتی ہیں، اس بنیاد پر خون خرابہ بھی ہوتا ہے، کتنا ہمارے دین کو پسند نہیں۔ یہ ایک چیز ہے جس کی طرف ہم توجہ دلا سکتے ہیں کہ پانی کا جو معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا ہوا ہے ایک باقاعدہ سے، اس کی خلاف ورزی کے اوپر اگر آ جائے، یا ہندوستان آ جائے یا کوئی بھی ملک آ جائے، ہم اس معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم پانی بند کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، یہ ایک بہت بڑا فساد ہے۔ یہ چیز ہے جس کو ہم قرآن پاک کے زمرے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں اس کے، پھر ان سے اس کی رائے لی جائے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتائیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں۔ ہم لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں، نہایت افسوس ہو، یہ غزہ کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا بہت سے کلپس ایسے بند کمرے میں بیٹھ کر رائے دے رہی ہوتے ہیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب تک گراؤنڈ ریئلٹیز کا آپ کو علم نہ ہو، سن 9/11 ہوا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر افغانستان پر حملہ کیا گیا، پوری دنیا میں فساد پھیلایا گیا۔ کبھی ٹھنڈے دل سے گھر پہ بیٹھ کر کے دیکھ لیں کہ وہیں کے امریکہ کے ہی انصاف پسند بہت سے صحافی ایسے تھے کہ جنہوں نے پوری تحقیق کی اور ڈاکومنٹریز بھی انہوں نے باقاعدہ سے بنائی تھی کہ یہ پورا پری پلانڈ ہوا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ایئرپورٹ سے جو ہے نا پاس ہوتے ہوئے چلے جائیں اور جہازوں کو کر لیں، پورا پری پلانڈ ہوا۔ یہی چیز عراق جنگ کے اندر ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، آرٹیفیشل گراؤنڈ بنایا جاتا ہے۔ وہاں بولا گیا کہ وہاں پہ ویپنز ہیں، مہلک ہتھیار ہے، اس بنیاد پر عراق پر حملہ کیا جائے گا، کر دیا گیا حملہ، بعد میں یہی ثابت ہوا کوئی ہتھیار ان کے پاس ایسے نہیں تھے۔ اسی طریقہ کا یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، اس کی دونوں رخ نکل سکتے ہیں، یا تو واقعی کسی نے فساد کیا گیا، پورا پری پلانڈ یہ معاملہ کیا گیا تھا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم ایک بنیاد ملے، اس بنیاد کی بنیاد پر ہم کسی پر کوئی حملہ کریں، اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ اس لیے جب تک گراؤنڈ ریئلٹیز ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہم بند کمرے میں بیٹھ کر کے وہ لمبی زمانے نکال کے وہاں پر فلانے ایسا کر رہا ہے، فلانا ایسا کر رہا ہے، اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے۔ ہر کام ہمارا نہیں ہوتا، جو ایکسپرٹس ہیں اس معاملات کے، ان سے اس کی معاملے کی رائے لی۔ یہ سر یہ تو آپ نے اچھا سمجھا دیا کہ وہ معاہدہ ہوتا ہے، میثاق ہوتا ہے، اس کی پاسداری ضروری ہوتی ہے، اور یہ صفت آپ کی ہمیں بھی اچھی لگی، غیروں کو بھی اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کی مہارت نہیں ہے تو آپ بلا وجہ پنگا نہ کریں، بلا وجہ کام نہ اڑائیں۔ جیسے بھی آپ نے کہہ دیا بھائی جس کے ماہر ہیں آپ اس سے معلوم کریں گے معاملہ، ہمیں تو اتنی تحقیقات نہیں معلوم ہے اس کی، ہمارے صرف دین کے معاملات آپ پوچھ لیجیے، قرآن کے حدیث کے معاملات پوچھیے، اور لوگ بھی اس کی وجہ سے سراہتا ہے، یہ بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ کی مہارت نہیں ہے آپ اس چیز کے اندر ٹانگ نہ اڑائیں۔ اور نارملی ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کا، لوگوں کا معاملہ ہی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہر معاملے پر انہوں نے گفتگو کرنی ہے، کوئی عالم آ جائے، کوئی جاہل آ جائے، کوئی ڈانس کرنے والا آ جائے، کوئی فلم والا آ جائے، کوئی آ جائے، بس اس پر کچھ نہ کچھ کہنا ہے، کامنٹس پاس کرنے کی عادت بن گئی ہے، اور یہ ایک اچھی تربیت ہے کہ جس میں آپ ماہر نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے، اس میں آپ کچھ زبان نہ ہلائیے۔ اچھا سر، یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، جیسے آپ نے معاہدے کا ذکر کیا، عالمی سطح پر جو قوانین بنتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے؟ کیا اس کی بھی پاسداری ضروری ہوتی ہے؟ سب ممالک کو اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی ہٹا گئے تو وہ بھی فساد کے زمرے میں آئے؟ دیکھو، قوانین یا معاہدات یا میثاق کچھ بھی ہو، عالمی ہو یا بین الاقوامی ہو، کچھ بھی ہو، جب تک قرآن کے مخالف نہیں ہوں گے اس کی پاسداری ہو۔ قرآن کے خلاف تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی قبول نہیں ہو سکتی، تو معاہدہ کوئی بھی اس کی پاسداری کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جس دنیا کے اندر ابھی جی رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگ جسے ہم کہتے ہیں ایمان والے لوگ، کہ جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ نظریہ ذہنیت الگ ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے لیے دنیا سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے سمجھ لیا بھائی یہی ہے۔ سر یہ دو نظریے بہت الگ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں اس کو قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت ایسی بنا کر کے رکھیں کہ دنیا میں اس انداز کے اندر یہ ہو کہ فساد کو رد یہ کریں، فساد کو ختم یہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ اوپر ہوں گے کہ جن کے لیے آخرت کوئی معنی چیز ہی ہے، تو دنیا ہے سب کچھ، تو وہاں پر کبھی بھی عمل کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، مقاصد کے لیے کام ہو۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں، ابھی آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر عالمی قوانین کی خلاف ورزی جتنی مرضی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کسی، خود معاہدات کرنے والے، قوانین بنانے والے وہ خود ملوث ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے یوکرین کے اندر آپ دیکھ لیں، دیگر جگہوں پر جہاں پر فسادات ہوں گے وہاں دیکھ لیں، جو طاقت کے اندر ہوگا وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو طاقتیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک ہے آخرت پر ایمان لانے والا سچا ایمان، اور ایک وہ ہے جن کے لیے دنیا سب کچھ ہے۔ قرآن مطالبہ یہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیارات کیسے آئیں گے؟ قرآن واضح بیان کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح تمہارے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں استخلاف ہے اوپر لے کر کے آئے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مسلمانوں سے اصل میں مطالبہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت اس انداز کی بنائیں
اجتماعی حیثیت میں کہ پوری دنیا کے اندر فساد کے خاتمے کے لیے ان کا رول ہو، یہ ذمہ داری ہے ان کی. کسی غیر کا رول ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ مقاصد کے لیے سب کچھ چلتا چلا جائے گا، جانے جاری ہوں گی چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مقاصد حاصل ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اس کو اسی طرح ہی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، عالمی سطح پر بھی یہ قوانین بنائے جاتے ہیں، یعنی پوری دنیا کے ممالک اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ انگریز ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں، سبھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو عالمی سطح پر جو قوانین بنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کی پاسداری کی جاتی ہے، سب ممالک اس کے مطابق چلتے ہیں؟ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس پر کوئی سزا جاری ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ طاقتور کے خلاف کوئی سزا جاری نہیں ہو. میں نے ابھی آپ سے وہی ذکر کیا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ رول کرتے ہیں، یا تو آخرت پر ایمان لانے والے یا دنیا دار لوگ. جو دنیا دار لوگ ہوں گے جن کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، ایمان ایسا راسخ ہی نہیں ہے، ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، مقاصد دنیا کے مقاصد سب کچھ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو طاقت کے اندر آتے ہیں تو دنیا کے اندر وہ مقاصد کے لیے سب کچھ ہوگا، قوانین بھی مقاصد کے لیے بنتے ہیں، انصاف اور عدل کے لیے قوانین پھر نہیں بنتے ہیں. یہی تو اصل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری مسلمانوں پہ لگائی ہے کہ وہ اپنی حیثیت ایسی رکھیں کہ وہ اس درجے کے اوپر ہوں کہ دنیا کے اندر فساد کو یہ کنٹرول کریں، کہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، نہ یہ خود زیادتی کریں گے، فساد کریں گے، نہ فساد ہونے دیں گے. یہ کسی دنیاوی مقصد کی بنیاد پر کام نہیں کریں گے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں. تو یہ ہے اصل میں وہ چیز، جو وہ منہج ہے جس کو قرآن بار بار سمجھا رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب معاملہ مستقر ہوا تو صرف اسی چیز کے اوپر مستقر ہوا کہ اللہ کی طرف سے اب عذابات نہیں آئیں گے، اب ہم نے سب کچھ کرنا ہے. تو اس کے اندر بھی ان امتوں کو پہلے بنی اسرائیل کو اختیار دیا، پھر بنی اسماعیل کو، کہ اپنی حیثیت ایسی رکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کہ فساد کے خاتمے کے لیے ان کا رول پوری دنیا میں چلے، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، دنیاوی مقاصد کے زمرے میں یا دنیاوی روب سے یہ مریم نہیں ہوں گے، یہ حق اور انصاف کے ساتھ چلے. ورنہ جس کی لاٹھی اس کی بیس، جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کو جو اچھا لگے گا وہ کرے گا. لہٰذا اسرائیل کی پشت پناہی کے اندر وہ چاہے ظلم کرتا ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن مقاصد ہے کوئی کچھ نہیں بول سکتا. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو میں نے آپ کو سمجھایا کہ قرآن پاک ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. اچھا سر، ایک چھوٹا سا مختصر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، پھر بعد میں قومیں یا ان کی امتیں دین کو لے کر آگے چلی، تبلیغ کی. ہم سے کوئی کہتا ہے جناب نماز پڑھیے، جھوٹ نہ بولیے، سچ بولیے، یہ نہ کیجیے، حلال کیجیے، حرام چھوڑ دیجیے. پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بھی فیض ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے جتنے بھی وزراء ہیں، حکمران ہیں، مسلمان ہی ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو حاکم ہونا چاہیے تاکہ چونکہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، تقویٰ رکھتا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ علوم میں رہے گا تو امن پسند میں رہے گا اور سارے حق ادا کرے گا. لیکن ہم پاکستان میں رہ کر دیکھتے ہیں سر حق ادا نہیں ہو رہے. جتنے بھی ہمارے بڑے وزراء ہیں یا بڑے بڑے حکمران ہیں وہ مطلب حقوق ادا نہیں کر رہے انسانیت کے یا مسلمانوں کے، یا پاکستان چل نہیں پا رہا ہے. اب ایسا شکوک و شبہ ذہن میں آتے ہیں لوگوں کے کہ جناب اللہ رب العزت کیا کر نہیں رہا، اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا. اب اس معاملے کو کیسے آپ بیلنس کریں گے کہ یہ حاکموں کی غلطی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، یا بیچ میں حاکم داخل ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو گئی ہے؟ کیا کریں سر؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے قواعد ذکر کیے ہیں قرآن پاک. جس پر اتمام حجت کی سزا جاری ہوگی اس کے قواعد الگ ذکر کیے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا عروج کیسے ہوگا اور زوال کیسے ہوگا، ان کے قواعد الگ ذکر کیے. ان کے علاوہ جو اقوام ہیں ان کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، ان کے قواعد الگ ذکر کیے. اتمام حجت کے لیے اللہ نے 4 قواعد جس کو مائع بدائے ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر حق کا انکار کرنا اور حق 100% ثابت ہو، پھر وہ فساد کے اوپر بھی تل کے آ جائے، پھر ان پر ایک طرح چھوٹا عذاب بھی بھیجا جائے، اس کے بعد راحت کے دن آ جائے، اور چوتھی ایسی اسٹیج کہ اب کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل چونکہ یہ امتوں کو اللہ نے چنا ہے اور پوری دنیا سے افضل قرار دیا. کنتم خیر امہ، بنی اسرائیل کے لیے بھی فرمایا فضلتکم علی العالمین. لہٰذا جب فضیلت دی ہے تو امتحان و ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے، اور وہ امتحان و ذمہ داری صرف یہ ہے جو اللہ سے میثاق کیا گیا اور رسولوں کے ذریعے اس کو پورا آپ نے کرنا ہے. وہ پورا کریں گے تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اوپر سے بھی کھاؤ گے نیچے سے بھی کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں امید میں رکھے گا. یہی وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی لیا گیا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، کبھی اللہ کا یہ قاعدہ بدلا نہیں. لہذا اطلاق سے کامل مراد ہوتا ہے. ایمان اور عمل صالح کی اگر اللہ نے بات کی تو ایمان عمل صالح علی الاطلاق مانا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے زوال کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا، وَأَقِیمُوا الصُّلَاةَ، سود کھانے لگ گئے تھے، ہیلے بہانے کرنے لگ گئے تھے، اللہ کے احکامات میں ڈنڈیاں مارنے لگ گئے تھے. ان سب چیزوں کی وجہ سے زوال آ گیا. یہی چیز آ رہے ہیں اب ہم ایمان والے ضرور ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن عمل صالح یا ایمان کی پختگی وہ رسوخ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا سود کے معاملے میں منہ ہمارا جھریاں بھی نہیں آتی ہیں، بلکہ بڑی قسمت یہ ہے کہ وہ لوگ ہو چکے ہوئے ہیں سود کی یہ جائز ہے، اور یہ آدھی راہ میں کوئی مسئلہ نہیں، آدھی رات کے اندر تو بالکل حلال ہے، پیور ہے، پاک ہے، طیب ہے، حلال ہے، کھاؤ. تو ایسی صورت کے اندر ہم بھی اسی طرح مچھلی کے شکار والا ہمارا حساب ہو گیا کہ ہم ہیلے بہانے کرنا شروع ہو گئے کہ ہمارا چہرہ لال ہو جانا چاہیے تھا. وہی سارے قصور ہم میں آ گئے. تو جو زوال کے قواعد اللہ نے ذکر کیے تھے بنی اسرائیل کے، وہ ابھی یہاں پر موجود ہے. اس لیے زوال تو صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، اطلاق سے کامل مراد ہونا چاہیے جو قرآن پاک نے ذکر کیا. ایک دفعہ اس کمال کے اوپر آپ آئیں گے تو اللہ کا وعدہ آٹومیٹیکلی پورا ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وعدہ پورا نہ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ چند سوالات آپ کے سامنے رکھ دیے. جن ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہے.
जून से इंशाल्लाह हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसकी एडमिशन जारी है। स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा, एडमिशन लेना चाहे तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।